میرے محترم دوستو، داڑھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی سنت ہے۔ اور داڑھی چہرے پہ خوبصورتی کی علامت بھی ہے۔ داڑھی سے چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر داڑھی چہرے کی خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ایک بال بھی نہ اگنے دیتا، کیونکہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان میرے اور آپ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی، اور 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان سب کی داڑیاں تھیں۔ قرآن پاک میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کے جھگڑے کا قصہ ہے۔ سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لتاخذ لحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بال نہ پکڑیں اور میرے سر کے بال نہ کھینچیں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، اور داڑھی بھی بڑی تھی۔ اگر سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی چھوٹی ہوتی تو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ آتی۔ میرے دوستو، داڑھی انبیاء کی سنت ہے، اور سنت بھی داڑھی کو بڑا رکھنا، جیسے میرے اور آپ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مٹھی داڑھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو کینچی نہیں لگائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جتنی داڑھی خوبصورت لگتی تھی اس سے اللہ تعالی نے بڑھنے ہی نہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، گویا کہ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا جیسے میرے نبی کی چاہت تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دس سونیا محبوبہ تینو کیو جیا میں بناونا ہے، اپنی مرضی نال بنائے نبی سارے، پر تینو پچھ پچھ یار سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا مینو ایہو جیا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہووے، پاویں میں بولاں پاویں تو بولیں، ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کچھ اور ہے، لیکن باقی تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک مٹھی سے اضافی جو داڑھی ہے اس کو کٹوا لینا چاہیے، جیسا کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ تو اہل کفار بھی بخوبی جانتے تھے کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ ابو جاہل کی داڑھی تھی، ابو لہب کی داڑھی تھی، عتبہ اور شائبہ کی داڑھی تھی، تمام مشرکین مکہ کی داڑیاں تھیں، اور ان کی داڑیاں بھی بڑی بڑی انبیاء کی سنت کے مطابق۔ وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ داڑھی مرد کے چہرے پہ رعب اور خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں داڑھیوں کے ڈیزائن بن گئے اور ان کی پہچان بن گئی۔ اس طرح کی داڑھی دیوبندیوں کی ہے، اس طرح کی داڑھی اہل حدیثوں کی ہے، اس طرح کی داڑھی اہل سنت کی ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائیوں کا ایسا گروہ ہے جنہوں نے اپنی داڑیاں بالکل لمبی چھوڑ دی، ان کی داڑیاں ناف تک جا رہی ہیں، بلکہ ناف سے بھی نیچے تک جا رہی ہیں۔ اب ان کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو کینچی نہیں لگائی، اس لیے ہم نے بھی نہیں لگانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو کینچی کیوں نہ لگوائی، یہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کا ایسا گروہ ہے
کہ انہوں نے داڑھیوں کو کم کرتے 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 ایک مٹھ سے بھی چھوٹا کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو داڑھی کے ساتھ بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تینوں قسم کی داڑھیاں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کی بھی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی، لیکن مشرکین مکہ کی داڑھیوں میں اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داڑھیوں میں کیا فرق تھا؟ مشرکین مکہ نے اپنی داڑھیوں کے ساتھ بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وفر اللحا واحف الشوارب، کہ تم اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کترواؤ، پست کرو اپنی مونچھوں کو۔ اور اگلی بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو خوب کترواؤ، یعنی خوب پست کرو۔ داڑھی کے ساتھ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ اہل کفار کا طریقہ ہے اور یہ غرور و تکبر کی علامت ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی داڑھی کو درست کرواتے تو اپنا ہاتھ داڑھی پہ رکھتے، یعنی ایک مٹھ سے اضافی جو داڑھی ہوتی اس کو کٹوا دیتے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو جان سکتا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نہ تو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھتے اور نہ ایک مٹھی سے کم کرتے۔ اس لیے جو بھائی اپنی داڑھیوں کو کینچی نہیں لگاتے اور اپنی داڑھیوں کو لمبا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ پورا نہیں اترتے، اور جو ایک مٹھی سے اپنی داڑھیوں کو کم کر لیتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ پورا نہیں اترتے۔ اور جن لوگوں نے داڑھیوں کے ساتھ بڑی بڑی مونچھوں کو رکھا، ان لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 70 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور داڑھی میرے نبی کی بڑی اہم سنت ہے جو شریعت کے تقاضے کو بھی پورا کرتی ہے اور چہرے کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔